KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ قادیانی جماعت جو ہے اور بالخصوص قادیانی جو مربی ہیں وہ کچھ روایات کو لے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، اور انہی اقوال میں سے اور انہی روایات میں سے ایک جو قول ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے، جس کو لے کر وہ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں یا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ذریعے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شبان ختم نبوت کے امیر جناب مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جن روایات کے ذریعے قادیانی جو ہیں مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ روایات جو ہیں یہ کیا موجود ہیں اور یہ ہمیں بیان کر۔ جی، روایات تو ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ روایات کیسی ہیں۔ روایات تو بہت ساری بھی ہیں، بہت ساری روایات ہیں جو موضوع بھی ہیں، من گھڑت بھی ہیں، لیکن اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا روایات صحیح ہیں کہ نہیں صحیح، اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اس وقت میں دیکھنا یہ ہوتا ہے۔ جی، تو اس سے متعلق کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو روایات ہیں ان کی صحت کیسی ہے، اور کیا یہ جو قادیانی اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ ان پہ پوری اترتی ہیں؟ جی، اصل میں یہ جو آپ نے جس کی بات کی، یہ روایت قادیانیوں کے ہاں اس پر بڑا زور و شور ہوتا ہے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جیسے کہ تیر مار لیا اور بہت بڑا کوئی کارنامہ سے انجام دیا ہے۔ وہ قول ہے حضرت ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انہوں نے فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ تم یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن یہ مت کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بات اس کا حوالہ جی یہ قول ہے، اور اسی طریقے سے ایک قول حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ، فقال المغیرہ ابن شعبہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، کہ جب تو نے یہ کہہ دیا کہ حضور خاتم الانبیاء یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی آگے لا نبی بعدہ کہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قول تو ہے، یہ دونوں قول جو ہے اس کا حوالہ جو پیش کیا جاتا ہے در منصور، یہ تفسیر در منصور کا، اور تکملہ مجمع بحار الانوار، یہ دونوں قول جو ہے آیت خاتم النبیین کے تحت بیان کیے گئے ہیں ان دونوں کتابوں کے اندر۔ لیکن یہ دونوں قول جو ہیں، ان دونوں اقوال کی کوئی سند نہیں ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر بھی اس کی کوئی سند نہیں ذکر کی گئی، اور اسی طریقے سے وہ تکملہ مجمع بحار الانوار جو ہے علامہ طاہر پٹنی کی، اس کے اندر بھی اس کی کوئی سند بیان نہیں کی گئی، یعنی ایک بے سند قول ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کے اندر بھی کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس کو افواہ کہا جاتا ہے، جس کو بیان کرنے والا کوئی وہ با اعتبار بندہ نہیں ہوتا ہے، یا بس چلتی چلتی آپ کے پاس پہنچ گئی بات نا، اس کی کوئی سند نہ ہو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ کیسی بات ہوگی؟ افواہی کہیں گے نا۔ جی، تو اسی طریقے سے یہ البتہ در منصور کے اندر انہوں نے اس کی حوالہ دیا ہے کہ یہ روایت وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی سند موجود ہے، تو سند اس کی کیا ہے۔ تو اس کی جو سند ہے، اس کی سند جو بیان کی جاتی ہے اس کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، تو اس میں سند کے اندر راوی آتے ہیں جریر ابن حازم، یہ ڈائریکٹ نقل کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ جریر بن حازم عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے یہ قول شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک اس کی جو پرانا نسخہ ہے اس کے اندر تو اس کی یہ سند آتی ہے، ٹھیک ہے،
اور جریر ابن حازم جو ہے یہ یعنی کہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ حالانکہ جریر ابن حازم جو ہے ان کی پیدائش ہے تقریباً کوئی سن 85 کے اندر، سن 85 کے اندر ان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ بحوالہ تہذیب التہذیب میں بیان کر رہا ہوں، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 295۔ اور ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً کوئی 58 ہجری میں ہو رہی ہے، یعنی ان کی پیدائش ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بھی بعد ہو رہی ہے، کئی سال بعد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان سے ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ روایت منقطع ہو گئی۔ جو نئے نسخے ہیں اس کے اندر جو روایت بیان کی گئی ہے تو جریر ابن حازم کے بعد ایک اور درمیان میں واسطہ آتا ہے ام محمد ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے بعد ایک اور راوی آگے محمد۔ ان محمد سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد محمد ابن سیرین جو مشہور تابعی ہیں، ان سے مراد وہ ہیں۔ لیکن محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں، ابو حاتم سے، وہ کتاب المراسیل کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین لم یسمع من عائشہ شیئا، کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا، کچھ بھی نہیں سنا، یعنی ان کو ان سے سماع کا موقع نہیں ملا، ان سے کچھ بات سننے کا موقع نہیں ملا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک نہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے ان سے کچھ سنا نہیں اور وہ ڈائریکٹ ان سے نقل کر رہے ہیں، تو اس سے اس کی وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر اگر بالفرض ہم قاضی کو تھوڑی سی چھوٹ دیتے ہیں، یہ روایت ٹھیک ہوتی ہے اور اس کی سند ٹھیک ہوتی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کو کیوں بیان کیا گیا، اس کا محل کیا تھا، وہ مراد پتہ چلتی ہے۔ محدثین جہاں پر کسی روایت کو بیان کرتے ہیں، کسی کا قول نقل کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھولا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کو کھولا ہے وہ ابن قتیبہ مختلف الحدیث ابن ابی قتیبہ، اس کے اندر وہ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قُولُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ فإنها تذهب الى نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ تم یہ تو کہو کہ حضور اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدہ، وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اما جان کی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جانب ہے، صحیح۔ اور یہ عقیدہ قادیانیوں کے خلاف، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا ناظرین کو کہ جب بھی قادیانی کوئی عبارت پیش کرے تو گزارش یہ ہے کہ اس عبارت کو پورا پڑھ لیا جائے، ٹھیک ہے، اور محدثین کی رائے دیکھ لی جائے کہ ائمہ محدثین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ قادیانی کی ترتیب یہ ہے کہ کبھی پوری عبارت نہیں پڑھے گا، تکملہ کا حوالہ پیش کرتا ہے، در منصور کا حوالہ پیش کرتا ہے، لیکن تکملہ کی پوری حدیث، وہ پوری روایت جو ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ تکملہ کے اندر وہ کیا لکھا ہے؟ وفی حدیث عیسیٰ علیہ السلام انہ یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویزید فی الحلال اے یزید فی حلال نفسہ بأن یتزوج ویولد لہ وکان لم یتزوج قبل رفع الى السماء فزاد بعد الهبوط فی الحلال فحينئذ يؤمن كل واحد من أهل الكتاب يتيقن بأنه بشر وعن عائشة آگیا وہ قول وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قولوا إنه خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده وهذا ناظرا إلى نزول عيسى عليه السلام وهذا أيضا لا ينافي۔ ٹھیک، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اما جان کا یہ جو قول ہے وہ پیچھے بیان کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اب نازل ہوں گے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس کے بعد حلال چیز میں اضافہ کر لیں گے، یعنی شادی کریں گے، کہ جب آپ کا رفع ہوا، آپ آسمان پر آپ کو اٹھائے گا تو اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، واپس جب آئیں گے تو آپ کی شادی ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت جو ہے وہ اہل کتاب ان پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے جیسا کہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اما جان کا قول نقل فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم یہ تو کہو کہ حضور خاتم النبیین ہے لیکن یہ مت کہو کہ لا نبی بعدہ، کیوں کہ وہ اس طرف نظر رکھتی تھی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس روایت کی سند کیسی ہے، اور اگر قادیانی یہ اعتراض کریں کہ اگر وہ بعد میں آئیں گے تو ہوں گے تو نبی،
ہاں تو اس پہ تو ہم ایک پہلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں، تو اس پہ بھی اب تھوڑی سی مختصر. اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جب نبی ہوں گے، دیکھیں جو حدیث پاک میں ہے نا کہ لا نبی بعدی، اور دوسری جگہ پر آیا ہے کہ انہ لیس کائنا فیکم نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، نیا نبی نہیں ہے. ہاں یعنی عام الفاظ کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی نیا، یعنی نبی کی انبیاء علیہ السلام کی جو فہرست ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اتنے ہی رہیں گے، ان کو نبوت تو پہلے ہی مل چکی ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، مرزا قاسم تو حضور کے بعد نبوت ملنے کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو پہلے مل چکی ہے. تو بہرحال یہ روایت جو ہے اس کی سند نہیں ہے، یہ بلا سند قول ہے. تو ایسے قول سے وہ ایسا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر کہ اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہوتی تو پھر بھی ان کے لیے وہ قابل عمل نہیں ہے یہ روایت. ٹھیک ہے، مرزا قادنی خود ان کو کچھ لے دے کے بیٹھ گیا کہ مرزا قادنی نے اصول لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جو روایت بخاری و مسلم کے خلاف ہوگی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. میرے پاس کتاب ہے مرزا قادیانی کی، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 60 ہے. کہتا جی کہ صحیح مسلم، یہ حاشیے کی عبارت، صحیح مسلم اس شرط سے وثوق کے لائق ہے کہ جب قرآن یا بخاری سے مخالف نہ ہو، اور بخاری میں صرف ایک شرط ہے کہ قرآن کے احکام اور نصوص صریحہ بینہ سے مخالف نہ ہو، اور دوسری کتب حدیث صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب بخاری و مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بڑے واضح طور پہ بیان کر رہی ہیں. ان کے اندر حدیث لا نبی بعدی موجود ہے، حدیث انا خاتم النبیین یہ موجود ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے اس قول کو کیوں کر لیں گے قادیانی؟ ٹھیک ہے جی. اور قادیانی تو حدیث کو ویسے ہی نہیں مانتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ مرزئی تیری کون سی کل سیدھی کہ ایک طرف تم حدیثوں کو کہتے نعوذ باللہ، تمہارا مرزا کہتا ہے کہ جو حدیث میری وحی کے خلاف ہوتی ہے میں اس کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہوں نعوذ باللہ، اور دوسری طرف تم کیا کہتے ہو حدیثوں کو، اور حدیث بھی وہ کہ جس کی سند نہیں ہے ان کو تم بیان کر کے اپنا مذمومہ عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہو. تو اس بات کی کم سے کم ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ختم نبوت کے اتفاقی عقیدے کے خلاف کوئی بات فرما دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. حالانکہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ختم نبوت کی خود روایات موجود ہیں کتب احادیث کے اندر. تو میں ایک دو روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی روایت ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبقى بعدی من النبوۃ شیء الا المبشرات. قالوا یا رسول اللہ ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل او ترى له. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے سوائے مبشرات کے. سچے خواب. ہاں. آپ ماں نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچے خواب ہیں جو بندہ خود کوئی دیکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی بندہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب یہ نبوت میں سے ہے، اس کے اجزاء میں سے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ہے. ٹھیک ہے، ایک اجزاء میں سے ایک جز ہے. اب قادیانی ایسے ہیں کہ بس مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار وہ کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں وہ عجیب باتیں کہ جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ سے بالا ہوتی ہیں. وہ اس حدیث کو بھی لے کے کہ سچے خواب یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، وہ کہتے ثابت ہوگا کہ نبوت جاری ہے. اب یہ تو مثال ایسی ہے نا جی، گاڑی جو ہے وہ پہیے کا، انجن کا، سیٹوں کا، باڈی کا، اسٹیئرنگ کا، ان ساری چیزوں کا نام ہے. اور کوئی قادیانی سمجھدار وہ پہیا لے کے کہہ جی یہ دیکھو میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں. جی یہ تو ایسی بات ہوگی نا کہ نبوت کی کتنی اجزاء ہیں جس میں سے ایک مبشرات ہیں. ٹھیک ہے، وہ امت کے لیے جاری ہو، قادری کہتے ہیں نبوت جاری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس حدیث سے کتنا واضح طور پہ ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف سچے خواب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور دوسری روایت نبی اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء
لفظ خاتم اس کی تشریح وہ پہلے کر دی گئی کہ خاتم کا معنی مرزا خود بھی لکھتا ہے کہ آخری نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تشریح اس نے خود لکھی کہ حضور نے لا نبی یا بعدی کے ساتھ فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے فرمایا مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، ٹھیک ہے جی۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے بحوالہ دہلوی اور ابن نجار اور بزار۔ اب یہاں پر یہ ہم نے جو آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اس طرح کی ایک اور حدیث ہے جس سے قادیانی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہے انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد اور مساجد بھی بن گئیں تو لہذا نبوت بھی جاری ایسی ہوگی نا، تو جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے۔ تو اصل میں اس کی بنیادی دھوکے کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، میں کہتا ہوں دنیا سے دو چیزیں ختم ہو جائیں نا تو تیسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ایک جھوٹ ختم ہو جائے اور دوسرا استعارہ ختم ہو جائے تو تیسری چیز مرزائیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی مرزائیت کی بنیاد ان دو بیساکھیوں کے اوپر ہے، ایک جھوٹ اور دوسرا استعارہ۔ ان دو بیساکھیوں کو بغیر جو ہے قادری نہیں چل سکتا۔ دھوکہ، فراڈ، یہ چیز نہ ہو دنیا کے اندر تو مرزائیت چل ہی کوئی نہیں سکتی۔ اس کے اوپر قادری کی بنیاد ہے کہ لوگوں کو دھوکہ کیسے دینا ہے، یہ شاید پتہ نہیں ان کو گھٹی کے اندر دیا جاتا ہے، یہ موروثی طور پہ آگے منتقل ہو جاتا ہے ان کے اندر نا، ظاہری بات وہ پیچھے جیسے بڑے ویسے چھوٹے۔ تو حدیث سے حالانکہ اصول یہ ہے کہ الحدیث یفسر بعضهم بعضا، کہ حدیث جو ہے وہ ایک بعض بات کی تفسیر کرتی ہیں۔ اب ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد، اور یہاں پر کیا ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ یہ اس کی تشریح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میری مسجد جو ہے وہ انبیاء کی مساجد میں سے سب سے آخری ہے۔ کتنی واضح بات ہوگی۔ اس کے بعد بندے کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے خود روایت ہے ختم نبوت کی احادیث مبارکہ، تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے خلاف وہ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ یہ تو قطعا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہماری گزشتہ گفتگو سے ہمارے ناظرین کو بخوبی علم ہو گیا ہوگا کہ اس حدیث سے، اس روایت سے، اس قول سے ان کا وہ مذمومہ عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ نمبر ایک اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اگر سند ہے تو وہ بھی سند کی کیا حیثیت ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو یہ صرف اماں جان کے قول ہے، اور قول جو ہے اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی، وہ مجمع کے اندر ہی بیان کر دیا گیا کہ میں نے جس کی پوری عبارت پڑھ کے دی، مرزائی پوری عبارت نہیں پڑھتے، وہ ادھوری عبارت پڑھتے ہیں صرف لوگوں کو کیا دھوکہ دینے کے واسطے، کہ وہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ وہاں پر وعدے کر دیا گیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی اگلی عبارت اس لیے نہیں پیش کی کہ قادیانی کا وہ بنیادی ایک عقیدہ ہے وفات مسیح علیہ السلام کا، تو اس سے حیات مسیح ثابت ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ثابت کر دیا اپنے حضرات کے سامنے کہ اماں جان تو خود ختم نبوت کی روایات کو بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے قادیانی انصاف کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو ختم نبوت کے اوپر جو متواتر احادیث مبارکہ ہیں، پوری امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت بیان فرما روایات کر رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان تمام احادیث کو تو یک لخت جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بقول نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے نقل کفر نباشت کہ وہ کہتا ہے کہ میں چاہے حدیث کے انبار کو قبول کروں یا اس کو نعوذ باللہ رد کر دوں، مجھے اس چیز کا اختیار ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا قول کہ جس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو لے کے پوری دنیا کے اندر شور مچایا جاتا ہے جی کہ دیکھو اس سے بات ثابت ہوگی، تو ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ شاہ صاحب اس کے بارے میں تو آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور واضح ہو گیا قادیانی کیسے دھوکہ دیتے ہیں اس کال کو لے کے۔ جو دوسرا کال ہے اس سے متعلق بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ قادیانی اس سے متعلق کیسے گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ مختصر تو یہ کہ جیسے اس سے گمراہ کرتے ہیں ویسے ہی اس سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ بس وہ پورا کال پڑھ لیں جی تو سمجھ لگ جائے گی۔ اس میں بھی یہی کہ قادیانی پورا کال نہیں پڑھتے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا کال پڑھ دیتے ہیں، وہ قول میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ عن الشعبی قال رجل عند المغیرہ بن شعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ، فقال المغیرہ بن شعبہ حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء۔ قادیانی یہاں تک کال پڑھتا ہے،
کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس، شعبی کہتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، کہ جب تو یہ کہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ یہاں تک تو قادری کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبوت جاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو پوری عبارت ہے وہ نہیں پڑھتے۔ آگے کیا فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِيسَىٰ علیہ السلام خارج فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بات بیان کرتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہو جائیں گے اور بعد میں بھی ہو جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب ان کا رفع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ان کا نزول ہوگا، تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے بس انہوں نے صرف یہ بات فرمائی حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، بس قادری اس عبارت کو پیش کرتا ہے اور اگلی عبارت کو گویا کہ حذف کر دیتا، اس کو بیان نہیں کرتا۔ تو مطلب وہی ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بنیاد دھوکہ ہے، بنیاد فراڈ ہے، کہ کانٹ چھانٹ کر کے اگلی پچھلی عبارت کو چھوڑ کے وہ درمیان سے اپنا مدعا نکال لیا۔ وہ ایسے ہے نا کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، تو کسی بندے نے اس کو کہا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا جی قرآن پاک نے خود منع کیا ہے۔ میں کہا کہاں؟ اس نے کہا قرآن پاک میں لا تقربوا الصلاۃ، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا جی کہ آگے بھی تو پڑھو وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس نے کہا چھوڑو جی، سارے قرآن پر کون عمل کر سکتا ہے جی؟ تو جو اپنے مطلب کا تھا وہ نکال لیا، اور جو کیا کہتے ہیں اپنے خلاف تھا اس کو چھوڑ دیا۔ قادیانی کی بالکل یہی ترتیب ہے کہ ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کیسے کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر کیسے نشتر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑے سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مسلمان ہیں، ہم ہی حقیقی مسلمان ہیں۔ اگر یہ حقیقی اسلام ہے تو ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ پھر اور کون سا ہوگا۔ جن حضرات نے یہ بیان فرمائے قسم کے اقوال جن سے ثابت ہیں، تو ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے، ہاں ہم صرف سمجھانے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی انکار کر دیں، جیسے کہ قادیانی کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ تو دو طرح کے لوگ ہیں، بعض سادے ہوتے ہیں اور بعض شاطر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شاطر بندہ سادے بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، تو حدیث پاک میں آیا کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ تم لوگوں کے سامنے وہ بات کرو کہ جس کو وہ سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر یہ کہا گیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی انکار نہ کر دیں۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، آپ کا رفع، آپ کا نزول بیان کرنا مقصد تھا، یا خدا نہ خواستہ قطعاً یہ مقصد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا۔ وہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا اجماع، اماں جان رضی اللہ تعالیٰ سے روایات مروی ہیں، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا، اور آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے بھی موقع دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قادیانیوں کے فتنے سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کے مزید مفید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ختم نبوت ٹی وی یعنی KTV کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔